بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسبحانہ علی علمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وعطرتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کے اس درس میں سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کریمہ اور سورہ علم نشرح کی ابتدائی 4 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رہے، پہلے بھی بیان کی ہے کہ یہ صورتوں میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں آتی ہے، یہ صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ 2 صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوح محفوظ پہ جو قرآن حکیم ہے، اس میں جہاں پہلی صورت ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلی صورت کی آیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے سہولت کے لیے درمیان میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صورتوں کو ابتدا میں آتی ہے، یہ صورت کا حصہ نہیں ہوتی۔ صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں ائمہ میں اختلاف ہے کہ اس کی جو بسم اللہ ہے وہ اس کا حصہ ہے یا نہیں۔ باقی کسی صورت سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ صورت کا حصہ نہیں۔ ایک سورہ نمل ہے جس کے اندر ایک آیت آتی ہے، وہ اس صورت کا حصہ ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک صورت کا جہاں اختتام ہوتا ہے، دوسری صورت کی ابتدا ہوتی ہے، ان کا آپس میں ربط ہے، آپس میں تعلق ہے۔ اللہ کا سارا کلام آپس میں ربط رکھتا ہے، جڑا ہوا ہے، چاہے کسی پہ کھلے یا نہ کھلے، کسی کو اس کی حقیقت پتہ چلے یا نہ پتہ چلے۔ تو آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس نظم قرآنی پر سب سے پہلے ہماری تاریخ اسلام میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ اس کے بعد شیخ بکائی نے
نظم الدرر کے نام سے تفسیر لکھی۔ ہندوستان میں شیخ علی المعائمی ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام سے علوم حاصل کیے تھے۔ ان کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، ہر آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ربط۔ اور اردو میں ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی کی تفسیر فیوز القرآن۔ تو یہاں ایک ربط ہے جو مراکش کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ نے بیان کیا ہے کہ وہ اما بنعمت رب کا فحدث، اس آیت پہ سورہ والضحیٰ ختم ہوتی ہے، اور آگے علم نشرح لک صدرک، اس سے سورہ انشراح شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرح صدر، سینے کا کھل جانا، یہ بندے پر اللہ کا بڑا انعام ہے۔ پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی سینے کا کھل جانا اور شرح صدر نصیب ہو جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارے سینے کو کھول دے۔ اور قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو بندہ خوش نصیب ہو اور اللہ اس کے سینے کو کھول دے، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ایک نور میں چلتا ہے، روشنی میں چلتا ہے۔ جس کا سینہ کھل جائے اسے ایک نور ملتا ہے، اسے ایک رب کی طرف سے روشنی ہدایت کی ملتی ہے، جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے شرح صدر، یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ شرح صدر اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، اور فرمایا اللہ جس کا سینہ کھول دے اسے اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے، جس نور کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں تو سینہ کھولا جاتا ہے، اور سرکار کو فرمایا لم نشرح لک صدرک، ہم نے بن مانگے آپ کے شرح صدر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ شرح صدر، سینے کا کھل جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرمایا جس کا سینہ کھل جاتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اسے رب کی طرف سے ایک نور ملتا ہے، وہ اس نور کے ساتھ چلتا ہے، اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ اور سینہ کھل جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ رب اشرح لی صدری، اور اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا۔ حضرت شیخ امام عبدالوہاب شعرانی نے طبقات الکبریٰ میں آج صبح ہی میں یہ چیز پڑھی ہے، اور مجھے چونکہ آج بیان بھی اس آیت کا کرنا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ہوئی، آپ تک ایک قیمتی چیز پہنچا رہا ہوں۔ اما بنعمت رب کا فحدث، سورہ والضحیٰ کا اس آیت پہ اختتام ہوتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اب کہ اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو۔ یہ شکر کی بہترین صورت ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا بیان کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، یہ اس کا شکر ہے۔ اور اگلی آیت کی ابتدا ہے علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ شعرانی لکھتے ہیں یہ پہلی آیت کا اختتام، اگلی آیت کا ابتدا، یہ پیغام ہے جسے تحدیث نعمت اور شکر نعمت اور نعمت کا بیان کرنا نصیب ہو جائے، اس کا سینہ خود بخود کھول دیا جاتا ہے۔
اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا سینہ کھل جائے اور شرح صدر ہو جائے، وہ رب کی نعمتوں کا بیان کرے۔ اما بنعمت ربک فحدث پہ والدعا کا اختتام ہے، الم نشرح لک صدرک سے اگلی صورت کا ابتدا ہے۔ ربط کیا ہے؟ تحدیث نعمت کی دولت نصیب ہو جائے، شرح صدر خود بخود نصیب ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے شرح صدر۔ پشاور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ 2 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اور 5 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھے، ہر بار ساتھ بسم اللہ پڑھے، اور آخر میں پھر 2 مرتبہ یہی درود شریف پڑھے، تو 21 دن میں اللہ تعالیٰ اس کا شرح صدر شروع فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے، اسے علم آسان نہیں ہو رہا، یا وہ نور ہدایت چاہتا ہے، قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے سینہ کھولنا چاہتا ہے، تو یہ جو صورت ہے اس کی اتنی برکات ہیں۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ طالب علموں کو فرماتے تھے کہ سبق پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھ لیا کریں۔ تو تحدیث نعمت، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا ذکر کرنا، یہ اللہ کے شکر کی ایک صورت ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اس نے جو دیا ہے، اگر وہ اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اچھا استعمال کرتا ہے، تو اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میری نعمت کو میرا بندہ استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے وہ سب سے بڑی نعمت جس کے صدقے ساری نعمتیں ہیں، وہ رحمت للعالمین کا وجود ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ذات گرامی کو اس دنیا میں جلوہ افروز فرمایا۔ اس لیے مہینوں میں سے کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے خاص مہینہ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، اور تمام اہل اسلام کا ہمیشہ سے اسی ماہ مقدس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد اقدس کا بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ معمولات میں سے ہے۔ علامہ جوزقانی نے، جو ایک انتہائی متشدد اور متعنت محدث ہیں، الاباطیل والمناقیر میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ یہ بات صحیح ثابت ہے کہ سرکار کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور اس پر ساری امت کا معمولات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ارحاسات ظاہر ہوئے، ان کا بیان بھی ایک تفصیل طلب ہے، اور اس کے لیے ایک تفصیلی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشر عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین ودعتنی۔ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تمہارے سامنے ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا گھر تیار کر لیا، تعمیر کعبہ مکمل ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ کریم تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے بسانے والا رسول تو بھیج دے۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ میری اولاد میں سے امتم مسلمۃ لک،
اس دنیا میں جب کفر کا دور دورہ بھی ہو، میری ذریت اور میری اولاد میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہو جو تجھے ماننے والی ہو۔ یہ جو امت مسلمہ ہمیشہ ایک جماعت رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہی نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو اس ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شرف قبول اس نے پایا۔ تو فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ میں ہوں تمہارے سامنے کہ اس کعبے کو بسانے والا تو بھیج دے، وہ بسانے والا میں ہوں۔ وانا بشر عیسیٰ، اور میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جب رخصت ہونے لگے، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، یہ قرآن حکیم میں ہے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے کر گئے، پیشن گوئی فرما کر گئے نبی پاک علیہ السلام سے متعلق، اور فرمایا تیسری بات انا رویا امی، میں اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو خوابیں انہوں نے میری ولادت کے وقت اور میرے وضع حمل کے وقت اور میرے دوران حمل جو آپ خوابیں دیکھتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی نے مولد العروس میں، یہ ان کی کتاب ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارک سے متعلق روایات اکٹھی کی ہیں ابن جوزی نے، مولد العروس، دولہا کی پیدائش اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ جب پہلا مہینہ شروع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میرے وجود میں آئی، تو پھر جناب آدم علیہ السلام آئے اور مجھے فرمانے لگے مبارک ہو انک حملت بسید العالمین، عالمین کا سردار تیرے شکم مبارک میں آ گیا ہے۔ حضرت سیدہ کو خوشخبریاں شروع ہو گئیں، وجود مقدس سے خوشبوئیں نکلتی تھیں۔ حضور کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابھی دنیا سے جوانی میں پردہ کر گیا اور آپ عدت میں ہیں اور آپ خوشبو لگا رہی ہیں۔ عورتیں عدت میں خوشبو نہیں لگا سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، سوگ ہوتا ہے خامد کا۔ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میرے وجود میں جب سے یہ آپ کی امانت اللہ کی آئی ہے، میرے وجود سے ہر وقت خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، ہر وقت آپ کے وجود مقدس سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ اور سیدہ جب سرکار کی ولادت مبارک کا وقت آیا، حضرت امام سیوطی نے وہ روایات خصائص کبریٰ میں طلال النبوہ کی سب اکٹھی کی ہیں۔ تزلزلت الکعبۃ ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن 3 رات خانہ کعبہ خوشی سے جھومتا رہا۔ خانہ کعبہ کے بت راتوں رات تھرا کے گر گئے۔ بحیرہ سادہ جس کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ خشک ہو گیا۔ 1000 سال سے ایران کا آتش کدہ جل رہا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، راتوں رات وہ بجھ گیا۔ ایران کے شہنشاہ کسریٰ کا جو محل تھا اس پہ زلزلہ آیا اور 14 دراڑیں اس میں پڑ گئیں، 14 کنگرے اس کے گر گئے اور اس میں دراڑیں پڑ گئیں دیواروں میں، کنگرے 14 کے 14 نیچے گر گئے، سینکڑوں کنگروں میں سے۔ یہ اس وقت سرکار کی جو ولادت کی رات تھی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ایک یہودی تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، نظر رکھتا تھا حالات پر، مدینہ شریف میں وہ تھا جس کا پہلے نام یثرب تھا۔ اس نے وہاں سحری کے وقت دیکھا کہ آسمان پہ ایک ستارہ چمکا، تو اس نے کہا طلع نجم احمد، آج احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔
یہ جو شعر ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ طیبہ پاک میں صبح ہوئی، ولادت مبارک تو مکے میں ہو رہی تھی، تو طیبہ میں کون سا نور کا باڑا بٹ رہا تھا مدینہ شریف میں؟ یہ وہی بات تھی کہ مدینہ شریف میں ایک یہودی نے دیکھا کہ وہ ستارہ چمکا، اسے یہ آسمانی کتابوں سے علم تھا کہ یہ ستارہ اس دن چمکنا ہے جس دن اللہ کے آخری نبی نے تشریف لانا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس رات جتنے عورتوں کے گھروں میں، جتنے لوگوں کے گھروں میں وضع عمل ہوا، سب ماؤں نے بیٹے پیدا کیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے وقت، یہ اس کو کہتے ہیں ارحاسات، معجزہ اعلان نبوت کے بعد جو ایسی چیز ظاہر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت سے جو چیزیں پہلے ہوتی ہیں اور اس طرح کی ہوتی ہیں ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پتھر کے پاس سے گزرتے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پتھر کے پاس سے گزرتا تو پتھروں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام۔ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، جب آپ کے چچا حضرت جناب ابو طالب شام کے سفر پہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے چچا کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر پھر وہ ساتھ لے گئے، تو راستے میں اس طرح کی چیزیں ظاہر ہونے لگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، ایک راہب جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، ان کے جو صوفی تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا، جو جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، ریاضت کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، ان کے سامنے حجابات اٹھے ہوئے ہوتے تھے، کائنات کے حقائق ان کے سامنے منکشف ہوتے تھے۔ تو ایک راہب نے حضرت ابو طالب کو پوچھا کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے کہا نہیں، اس کا باپ اس وقت دنیا میں زندہ موجود نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بھتیجا ہے میرا۔ فرمایا آپ ان کو واپس لے جائیں، آگے خطرہ ہے۔ یہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھے، مجھے آسمانی کتابیں بتاتی ہیں اس درخت کے نیچے خدا کے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور جب یہ سامنے سے آ رہے تھے تو درخت جھک جھک کے سلام کر رہے تھے، اور درخت اور یہ صرف اور صرف خدا کے نبی کے سامنے جھک کے سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے جو کمالات ظاہر ہوئے، سرکار دو عالم کے اتنے مقامات ہیں، اتنے رتبے ہیں۔ اعلان نبوت تو بعد میں ہوا، نشانیاں پہلے سے اللہ پاک نے ظاہر فرمانا شروع کر دی۔ طب اول حمیری جو یمن کا پہلا بادشاہ ہے، یمن میں بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا تھا، ترکی میں بادشاہوں کو خاقان کہتے ہیں، مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، روم میں بادشاہوں کو قیصر کہتے تھے، پہلا قیصر دوسرا قیصر، اسی طرح مصر کا پہلا فرعون دوسرا فرعون، اس طرح روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا تھا۔ یہ جو مشہور فرعون ہے یہ تیسرا فرعون ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا آمنا سامنا ہوا۔ تو طبہ اول حمیری سفر کے دوران جب وہ اس بستی سے گزرا جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ علماء تھے، آسمانی کتابیں جاننے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے 400 سال پہلے سبحان اللہ، اس نے علماء نے کہا کہ یہ جو بستی ہے جس میں کھجوریں بہت زیادہ ہیں، جس کا نام یثرب ہے، خدا کا آخری نبی ہجرت کر کے اس شہر میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے آسمانی کتابیں دیکھیں، تسلی ہو گئی، اس نے وہیں پر ڈیرا لگایا، علماء کے لیے مکانات تیار کیے، اور ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا بنایا، سبحان اللہ۔ اور ایک اس نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ اللہ کے آخری رسول آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ اس شہر میں آئیں گے، اگر آپ میری زندگی سے پہلے اگر آپ آ گئے اور میں دنیا سے چلا گیا
تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں آئے تو پھر میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ کا ساتھ بھی دوں گا۔ اس نے شعروں میں، یہ سیرت کی بڑی بڑی تمام کتب کے اندر شعر موجود ہے اس کا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمٍّ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس روحوں کے پیدا کرنے والے خدا نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمٍّ، اگر اللہ نے اتنی مجھے توفیق دی اور میری عمر نے وفا کی، میری زندگی میں وہ خدا کے آخری نبی آ کر اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں ان کا وزیر اور ساتھی بن کے ان کے دین کی خدمت کروں گا۔ وہ خط چلتا رہا 400 سال سے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط موجود تھا۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مکان بنایا تھا اسی میں ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی بستی میں داخل ہوئے، اب صحابہ اکرام جو مدینہ شریف سے سرکار کو ماننے کے لیے مکہ شریف جا کر کلمہ پڑھا تھا، پھر ہجرت کی دعوت دی تھی کہ ہمارے شہر میں آئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے پہلے آپ کا ارادہ حبشہ کی طرف جانا کا تھا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ حبشہ نہ جائیں، یثرب چلے جائیں۔ جب آپ داخل ہوئے مدینہ طیبہ میں جس کا نام یثرب تھا، یثرب کا معنی ہے بیماریوں کی سرزمین، فساد والی سرزمین، ویران سرزمین، اس زمین میں جو بھی باہر سے آ کے رہتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو مکے سے جو کچھ صحابہ کرام آ گئے تھے وہ بیمار بھی ہو گئے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قدم مبارک رکھا تو آپ نے دیکھا کچھ صحابہ کرام نے اپنے چہروں پہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں جب باہر کا بندہ آتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ کپڑے ہٹا دو، انا لفی غبارہا شفاء، اب مدینے کی گرد و غبار میں خدا نے شفا رکھ دی ہے۔ وسماہ اللہ طابہ، اب اسے یثرب نہ کہو، اللہ نے اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھ دیا ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اور تاریخ المدینہ المنورہ میں سند حسن کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا اب جو بندہ مدینے کو یثرب کہے فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثَلَاثًا، اسے 3 بار اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ شیخ عبدالحق مدھدھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ 3 بار کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اب مدینہ کو یثرب کہے اب وہ کیا کرے؟ استغفار کرے۔ اور یا پھر اس ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ استغفار 3 بار کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قواعد کے لحاظ سے یہ بات زیادہ درست ہے کہ آپ نے 3 بار تاکید کے لیے ارشاد فرمایا، جو مدینے کو یثرب کہے اب وہ استغفار کرے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں استغفار کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر ایک بار یثرب کہہ دیتا ہے پھر مدینہ 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 کہتا رہے یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اب یہ ویران سرزمین نہیں، اب یہ بیماریوں والی سرزمین نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے علاج کرتے تھے۔ کوئی مریض آتا تو آپ انگلی مبارک سے اپنا لعاب دہن مبارک لگاتے اور پھر مدینہ شریف کی خاک لے کر درد کی جگہ پہ رکھتے اور فرماتے بسم اللہ تربت اردنا بریکت وادنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا، یہ اللہ کے نام سے آغاز ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارے شہر کی مٹی شامل ہے اور ہمارا لعاب دہن مبارک شامل ہے تاکہ اللہ مریض کو شفا عطا فرما دے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مدینہ شریف کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا، اور آخری دنوں میں سرکار نے دعا فرمائی، مسجد سقیہ اس جگہ پہ بنی ہوئی ہے آج بھی۔ فرمایا پہلے آپ پہنچے تو فرمایا اللہ تو نے مکے کو ہمارا محبوب بنایا تھا، اب مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد سقیہ کے مقام پر آپ نے دعا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا اللہ تو نے مکے میں جو جو برکتیں رکھی ہیں ان سے 2 گنا زیادہ مدینے میں عطا فرما، 1 گنا نہیں 2 گنا زیادہ۔
یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین محققین یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے ہوتے ہوئے اب مدینہ شریف کی اور اگر حرم شریف میں ایک نماز سے 1,00,000 کا درجہ ملتا ہے، پھر مدینہ شریف میں اس حدیث کی روشنی میں ایک نماز سے مسجد نبوی میں پڑھنے سے 3,00,000 کا درجہ ملتا ہے۔ فرمایا 2 گنا یا اللہ کریم اس کی برکات کو زیادہ فرما دے۔ تو مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ صحابہ کرام کی تمنا تھی کہ سرکار ہمارے گھر ٹھہریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے جہاں حکم ہوگا یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہاں خود ٹھہر جائے گی۔ جس اونٹنی پر میں بیٹھا ہوں وہ بھی اللہ کے حکم کو سمجھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی۔ جہاں مسجد نبوی شریف ہے اس کے سامنے جا کر حضرت ابو ایوب انصاری اس گھر میں رہتے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مکان تھا جو طبا نے بنایا تھا۔ آپ نے اپنے خادم کو وہ خط دیا طبا والخمیری کا، ابو لیلہ اس کا نام تھا، کہا یہ جا کر ان کو پیش کرو۔ ابو لیلہ جیسے ہی سامنے آیا تو رسول پاک نے فرمایا تم ابو لیلہ ہو اور طبا کا خط لے کر آئے۔ انہوں نے خط پیش کیا۔ ابو لیلہ خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ سمجھا کہ کوئی جادوگر نہ ہو، ان کو کیسے پتہ چل گیا میرے پاس خط ہے، لیکن جب غلامی میں آیا تو پتہ چل گیا جو خدا کا نبی ہوتا ہے اس کے سامنے سب کچھ روشن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لیا اور اس کو اپنی آنکھوں پہ لگایا اور فرمایا مرحباً بأخ صالح، مبارک ہو ہمارا بھائی طبا کامیاب ہو گیا ہے۔ پہلے سے عجیب سی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے چچا کے بیٹا کے مثل بنوں گا، اور جس طرح ان کے چچا کا بیٹا ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ایسے کھڑا ہو کر دین کی مدد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چچا کا کسی بیٹے کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی تھا کہ ان کے کوئی چچا کا بیٹا ہوگا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو کر دین کو زندہ کرے گا، دین کو کہا کہتا ہے۔ خیبر کے موقع پر مختلف صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے رہے۔ یہ سیرت کی کتب کے اندر خصوصاً علامہ زرقانی نے یہ بات لکھی ہے شرح مواہب میں۔ خیبر میں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو بھیجا کہ جا کر وہ پہاڑوں پہ جھنڈا لگا کے آؤ، ایک یہودی جو بڑا عالم تھا ان کا وہ سامنے آیا، اس نے کہا کہ یہ جھنڈا لگانے والے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام علی ہے۔ تو اس نے اوپر سے آواز دی یا معاشر یہود غلبتم، اے معاشر یہود اب تم غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی آسمانی کتابیں بتاتی تھی جس دن جھنڈا علی لگائے گا اس دن اللہ اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ آسمانی کتابوں میں ان سب چیزوں کا ذکر تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی تھا۔ آپ کی جو کمالات، آپ کے جو ارحاسات، جو معجزے کی قسم ہی ہے، معجزہ ٹائپ ہوتا ہے لیکن اس کے معجزے کا لفظ اس پہ نہیں بولا جاتا، لیکن عوام کی سہولت کے لیے معجزہ ہی کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کی چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں ان کو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کو ولادت مبارک ہوئی، سیدہ فرماتی ہیں کہ اچانک ایک بادل کا نور آیا اور آپ غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ظاہر ہوئے اور کسی آواز دینے والے نے مجھے کہا آپ کے ہاتھ میں کچھ کنجیاں مجھے نظر آئیں، اور آواز آئی بخن بخن قبض محمد علی الدنیا کلہا ولم یبق خلق من آلہا الا دخل فی قبضتہ۔ مبارک ہو آمنہ، تیری گود میں وہ آیا ہے جس کو اللہ نے کائنات پہ قبضہ عطا فرمایا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ خَلْقٌ مِّنْ آلِهَا، اس زمین کے اوپر وہ کوئی مخلوق نہیں ہے جس پر اللہ نے ان کو قبضہ نہ عطا فرمایا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں اُعْطِیتُ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ یہ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب کوئی نہ توجہ کرے اور محبت سے نہ پڑھے تو وہ اس کی نصیب کی بات ہے۔ اُعْطِیتُ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ سیدہ حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں تو آپ کی اونٹنی سب سے کمزور تھی، جب آپ کو بٹھایا تو وہ سب سے آگے دوڑ رہی تھی۔
جب اپنی بستی میں لے کر گئیں تو وہ بستی خوشحال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس گھر میں جانے کی زیارت حاصل ہوئی جس میں سرکار سیدہ حلیمہ کے گھر ہے۔ اب بھی وہ گھر محفوظ ہے، اس کے اوپر چھت نہیں ہے، دیواریں اس طرح ہی ہیں۔ صوفی عابد صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم طائف شریف میں وہاں پر گئے، وہاں وہ جگہ دیکھی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مبارک ہوئی۔ اہل محبت جاتے ہیں اب بھی وہاں پہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ لم یبقى منزل من منازل بنی سعد الا وقد شموا ریح المسک منہ۔ اس پوری بنی سعد کی جو بستی تھی، سرکار کے آنے سے ہر گھر کے اندر سے کستوری کی خوشبوئیں لوگ سونگھتے تھے، ہر گھر میں ہر گھر تک کستوری کی۔ لم یبقى منزل، کوئی بھی گھر منازل بنی سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ سیدہ حلیمہ کے گھر سے ان کے گھر میں خوشبو کستوری کی نہ جاتی ہو۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے تو ایک کمرہ جس میں وہ اپنے شوہر گرامی کے ساتھ رہتی تھیں، دوسرا کمرہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رکھتی تھی۔ فرماتی تھی جب میرے کمرے میں اندھیرا ہوتا تو فرمایا اس کے بعد ہمیں کبھی چراغ کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑی، ہم سرکار کو اٹھا کر لے جاتے، کمرہ روشن ہو جاتا۔ یہ سرکار کے پہلے کمالات۔ تفسیر مزری میں حضرت قاضی مزری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ان معجزات کو جو پرانی کتب ہے ان میں سے اکٹھا کر دیا ہے، ان کمالات کو جن کو معجزہ ہی کہا جاتا ہے، ارحاسات نبوت ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات عطا فرمائے۔ فرمایا خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، جب آپ کی ولادت مبارک ہو رہی تھی ایک نور نکلا، اس کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو۔ اور ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کی لونڈی، اس کی کنیز تھیں حضرت سویبہ، ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ سرکار نے ان کا دودھ مبارک پیا۔ سویبہ فوراً دوڑی اور جا کر ابو لہب سے کہا تجھے مبارک ہو، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ جو دنیا سے پردہ کر گئے ان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ خوش ہو گیا کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا، خوش ہو کے آزاد کر دیا۔ اب یہ صحیح بخاری شریف ہے آپ کے سامنے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر جو روایت ہے 5101، یہ بخاری شریف میں نکاح کا جو چیپٹر ہے اس میں آگے ایک باب ہے کتاب النکاح میں، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے جس طرح تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدس خواتین کا دودھ مبارک پیا ان میں ایک سویبہ ہے، ان کا ذکر آتے ہوئے یہ روایت آ گئی۔ کانا ابو لہب آتقہا فارضعت النبی، 5101 نمبر روایت ہے بخاری شریف میں، یہ جو حدیث 5101۔ ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا انگلی کا اشارہ کر کے کہ اس نے خوشخبری دی ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ فارضعت النبی، ان کو یہ سعادت ملی کہ سرکار دو عالم نے ان کا دودھ پیا، انہوں نے سرکار کو دودھ پلایا۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب اس دنیا سے چلا گیا، وفات ہو گئی، اوریہ بعد والہ، خاندان کے ایک ہستی نے اسے خواب میں دیکھا۔ یہاں پہ دیگر روایات کے اندر موجود ہے وہ حضور کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا، کلمہ ان کا نہیں پڑھا، تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا لم الق بعدکم، مجھے تم سے بچھڑ کر قبر میں آنے کے بعد کوئی سکون نہیں، غیر انی سکیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، لیکن دوزخ کے اندر میری اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے جس سے میں نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ علامہ ابن عسقلانی نے اس کا تفصیل لکھی ہے۔ یہ مواہب الدنیا
حضرت امام شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیرت کی مستند ترین کتب کے اندر یہ کتاب ہے۔ 923 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، 10ویں صدی کے بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی بخاری شریف کی ایک 12 جلدوں میں شرح الگ ہے، ارشاد الساری شرح بخاری میرے پاس موجود ہے۔ یہ سیرت مبارک کی کتاب ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے واقعات انہوں نے لکھے۔ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اردعت ہو صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ، سویبہ نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عام طور پر لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہے سویبہ، کیا ہے؟ سا واو یا با اور ہا۔ آتا کہا حین بشرت ہو بولادتہ، سویبہ کو اس وقت اس نے آزاد کر دیا تھا جب اس نے خوشخبری دی تھی کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو مرنے کے بعد جب دیکھا گیا، پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ ہر پیر کی رات کو جو سرکار کی ولادت کا دن ہے، میری اس انگلی سے اجازت ہوتی ہے، میں اس کو چوستا ہوں، اس سے مجھے ٹھنڈا پانی ملتا ہے، میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ بے تاکل سویبہ تھا عندما بشرتنی بولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خوشخبری دی تو میں نے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا تھا، اس انگلی کے اشارے سے، اس برکت سے، ولادت میلاد کی برکت سے جہنم کے اندر میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ابن الجزری نے کہا فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ، جب یہ اس بندے کے ساتھ ہے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ، جس کے بارے میں قرآن کی ایک صورت اتری ہے، تبت یا ابی لہب، جوزی فی النار بفرح لیلۃ مولد النبی، سرکار کی ولادت کی خوشی اس نے منائی، اللہ نے اس کو معروم نہیں رکھا۔ فما حال المسلم الموحد من امتہ الذی یسر بمولدہ، آپ کی امت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا جو آپ کے آنے کی جب خوشی نبی سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اسے کتنا نوازے گا۔ اس نے نبی سمجھ کے نہیں کیا، بھتیجا سمجھ کے کیا۔ جو نبی سمجھ کے، اپنا رسول سمجھ کے، خدا کا حبیب سمجھ کے خوش ہوتا ہے، وَيَبْذُلُ مَا اتصل الیہ قدرتہ، جتنی اس کی قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، یہ محبت ہی آپ کی محبت میں ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لاعمری کہتے ہیں مجھے قسم ہے انما یقع جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ العمیم جنات النعیم، کہتے ہیں کہ میرا ایمان، میرا عقیدہ، امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں میرا عقیدہ سنو، کافر اگر خوشی کرے، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے اتنی خوشی کی کہ لونڈی کو آزاد کیا، اسے جہنم کے اندر عذاب کم ہو جاتا ہے۔ مومن جب نبی سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل ہی نہیں فرمائے گا، فرمایا اللہ اسے جنات نعیم میں داخل فرما دے گا۔ اور آگے یہ قابل غور عبارت ہے، آج کی نہیں ہے، ہندوستان کے اندر یہ نہیں لکھی گئی، یہ مصر کے تھے اور 10ویں صدی میں 923 میں وصال ہوا۔ کہتے ہیں لا زال اہل الاسلام، ہمیشہ ہمیشہ سے مسلمان، ہمیشہ یحتفلون بشہر مولدہ، میلاد ربیع الاول کے مہینے میں سرکار کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جس طرح ولیمے کا کھانا ہوتا ہے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ، اور اس کی راتوں میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بے انواع صدقات، مختلف قسم کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور سرور کا اظہار کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ، زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، آپ کے میلاد پاک کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِم مِّن بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں برکتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ، کہتے ہیں سرکار کے میلاد کا ذکر کرنا، مل کر بیٹھ کے اس کا بیان کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کرنا، اس کی جو فائدے ہیں، خواص ہیں، مما جربا، جو تجربے سے ثابت ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا امان فی ذالک العام، جو ایسا کرتا ہے اللہ پورا سال اسے فتنوں سے، آزمائش سے، مصیبتوں سے، حادثوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ وبشرا عاجلۃ بنیل المرام، اللہ نیک مقصدوں میں اسے کامیاب فرماتا ہے۔ فرحم اللہ، اب وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پہ اپنی رحمت فرمائے۔ من اتخذ لیال شہر مولد المبارک آیادا، جو سرکار کے میلاد کے مہینے کی راتوں کو عیدوں کی طرح، خوشیوں کی طرح مناتا ہے۔
اس کو عیدوں کی طرح خوشیاں کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، صدقے کرتا ہے، دروشی پڑھتا ہے، کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، اتنا بڑا محدث کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پہ رحمت فرمائے، لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةٍ عَلَىٰ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اللہ تعالیٰ تاکہ اس سے ایمان والوں کو خوشیاں ملیں، اور جس کے دل میں رسول کے بغض کا مرض ہے اس کا مرض اور بھی زیادہ بڑھتا رہے۔ اشد علتن، اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی جو حضور کا ذکر سن کر خوش نہیں ہوگا، اور جو مومن ہوگا جب رسول کے کمالات سنے گا، ان کے معجزات سنے گا کہ یہ کیسا رسول ہے جس کے سامنے گونگا بچہ لایا گیا اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ بیمار ہے، بولتا نہیں ہے، یہ 13 سال عمر ہو گئی ہے، سرکار اسے دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹا میں کون ہوں؟ کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جاؤ اب یہ بولتا رہے گا۔ جن کے سامنے جانور آئے تو انہوں نے کلام کیا، جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو بلایا تو درخت چل کر آئے۔ جب بندہ یہ سنتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں جو ان خوشیوں کا اظہار کرے اللہ اسے برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات آج یہ ایک مختصر سا بیان کیا ہے تو ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عمل منقول ہے۔ آج یہ ایک افراتفری کا دور ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد میں روپیہ پیسہ کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، آگے پیچھے جاتے ہیں کہتے ہیں برکت نہیں ہے، جو آتا ہے اڑ جاتا ہے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ایک صحابی نے سرکار سے عرض کیا تو حضور نے نسخہ بتایا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو برکت محسوس نہ ہوتی ہو۔ ایک صحابی تھے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مجمع الزوائد، اس میں 191 صفحہ ہے، جلد نمبر 10 ہے اور روایت نمبر 17112 ہے۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ کنت غنیا کثیر المال، میرے پاس مال و دولت تھی، پیسے زیادہ ہوتے تھے، میں جب سفر میں جاتا تھا دوستوں کے ساتھ سب سے زیادہ میری جیب میں رقم ہوتی تھی، لیکن راستے میں جب میں واپس آتا تو سب سے زیادہ میری حالت خراب ہوتی، یعنی برکت نہیں تھی، پیسہ تھا برکت نہیں تھی۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے، برکت نہیں، سکون نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے میرا کہ میں جب سفر میں جاتا ہوں سب سے زیادہ میرے پاس حیثیت ہوتی ہے، جب واپس آتا ہوں تو میں کنگال ہوتا ہوں، میری حالت خراب ہوتی ہے، میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی، خریداری کرتا ہوں پھر بھی پاس ہی کچھ نہیں ہوتا، یعنی برکت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر پہ نکلنے لگو تو میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ ان سے زیادہ تجھے زیادہ رابی اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اب برکت ہوگی، برکت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرا هذه السور الخمس، قرآن کی 5 صورتیں پڑھا کرو۔ کتنی صورتیں؟ ایک ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ فرمایا کہ جب سفر پہ نکلنے لگو 5 صورتیں یہ جس طریقے سے بتاتا ہوں پڑھو، اللہ برکت عطا فرما دے گا، تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ اس باب ہے ما تحصل بہ البرکۃ فی الزاد، جس سے بندے کے پاس جو چیز ہے اس میں برکت پیدا ہو جائے۔ 500 روپیہ ہے تو وہ خرچ کرے ایسے لگے کہ 5000 تھا اس کے پاس، اگر برکت نہیں ہوگی تو لاکھوں خرچ کرے گا، 500 کا بھی نہیں محسوس ہوگا۔ اب سرکار دو عالم کا جو بتایا ہوا نسخہ ہے برکت کا، جس سے برکت پیدا ہوتی ہے، فرمایا 5 صورتیں پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ جب صورت شروع کرے تو بسم اللہ، صورت ختم ہو پھر بسم اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا، فرمایا وختم قرأتک بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پڑھو قل یا الکافرون اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو، صورت ختم کرو پھر بسم اللہ پڑھو، اگلی صورت شروع کرو پھر بسم اللہ، آخر میں جب ختم کرو پھر بسم اللہ۔ اگر یہ صورتیں 5 مرتبہ پڑھو گے بسم اللہ 10 مرتبہ ہو جائے گی، صورتیں 3 مرتبہ پڑھو گے ہر صورت تو بسم اللہ 30 مرتبہ ہو جائے گی۔ بسم اللہ صرف ابتدا میں نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ کا معنی برکت ہوتا ہے، وہ درمیان میں بھی پڑھی جاتی ہے، آخرت میں بھی پڑھی جاتی، چیز کے آخر میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے پڑھو، بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پہ ختم کرو۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ شروع کیا اللہ نے سب سے زیادہ پھر مجھے خوشحال فرما دیا۔ تو یہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا، بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا
تو میرے پاس پیسے تھوڑے تھے، میاں بیوی ہم دو تھے، تو میں راستے میں ایئرپورٹ سے یہ شروع کیا پڑھتے پڑھتے، جب میں واپس آیا تو جتنا ہم لے کر گئے تھے اس سے زیادہ ہمارے پاس موجود تھا۔ اور انہوں نے مجھے بتایا، تو ہمارے ساتھ یہ عابد صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے بھی یہاں سے جب عمرے پہ جانے لگتے ہیں تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے امداد فرما دیتا ہے، اتنی برکات ملتی ہیں۔ یہ ایک آسان سا عمل ہے کہ یہ 5 صورتیں جو ہیں، پہلے قل یا الکافرون ہے، اس کے بعد اذا جاء، اس کے بعد آخری 3 صورتیں، یہ اگر 3 بار صبح و شام بندہ پڑھ لے، اول بھی بسم اللہ پڑھے، آخر بھی بسم اللہ پڑھے، جب خصوصاً سفر پہ جانے لگے گھر سے نکلتے ہوئے تو راستے میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی برکت سے اس کو اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ برکت کا نسخہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے ذکر کی برکت سے آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔